سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں یہاں تذکرہ فرماتے ہوئے تھوڑا سا اس کا رخ اللہ رب العزت نے بدلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمہ نہیں ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو ہدایت دے دینا، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا تو لوگوں تک پہنچاتے، اور آپ ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ میری امت اللہ کے احکامات کو ماننے والی بن جائے، اللہ پر ایمان رکھنے والی بن جائے۔ آپ کوشش کرتے کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اور جو ایمان والے ہیں آپ ان کی اصلاح کرتے۔ آپ ہمیشہ زندگی دن رات آپ اسی فکر میں رہتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پریشان ہوں، لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمہ نہیں ہے ہدایت دینا، آپ تو صرف تبلیغ ہے آپ کا کام، آپ تبلیغ کریں۔ آپ کو میں نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ آپ اچھے کام پر لوگوں کو اس کا بدلہ صلہ اور خوشخبری سنائیں، برے کاموں پر انہیں ڈرائیں، بس آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ اس طرح ہلکان نہ ہوں کہ میں نے آپ کو یہ قدر نہیں پوچھنا کہ آپ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں آئی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہی چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا فیصلہ یا اختیار وہ میرے پاس ہے، آپ اس کا اتنے فکر مند نہ ہوں۔ دیکھیں آپ کے چچا ابو جہل تھے اور بہت سے آپ کے عزیز و اقارب تھے جو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، آپ رات کو دن کو ان کے پاس جاتے، پریشان تھے، تو آپ ایک فطری طور پر چونکہ رشتہ داری تھی، چچا تھے یا اور جو بھی تھے، آپ میں ہمدردی کا جو عنصر تھا وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا رحمۃ للعالمین ہے۔ تو آپ کوشش کرتے اور اس میں بڑا پریشان رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ذمہ نہیں ہے ہدایت دینا، نہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے، آپ کا کام ہے میرا حکم لوگوں تک پہنچا دینا، یہ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جس کو ہدایت دوں نہ دوں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی پھر بات کو اس طرف لوٹا کر اللہ تعالیٰ لے آئے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف، کہ اگر آپ ان کو یہ بات میرا حکم پہنچا رہے ہو تو آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ میرا حکم پہنچا دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ خرچ کریں گے نا تو میرے پاس اس کا بڑا بہتر بدلہ ہے، اجر و ثواب جو ہے، یعنی اس کا کچھ آیت میں 700 گنا، 1400 گنا، اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ بے حد و حساب میں اس کا اجر دوں گا انسان کو جو میرے نام پر جو خرچ کرتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور تم خرچ نہیں کرو گے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ ہاں یہ بھی اللہ نے ساتھ فرما دیا کہ میں بہت کچھ دوں گا، لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب تم خرچ کرو تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ دیکھیں نا اللہ کیسے کیسے نکتے بیان کرتا ہے، میں تو حیران ہوں ان لوگوں سے۔ کچھ ہمارے آج کے علماء جو کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی تشریح نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی تفسیر نہیں پڑھنی۔ خدا کے لیے قرآن کی طرف آئیں، دیکھیں، سنیں، سمجھیں، پڑھیں۔ ایسے ایسے راز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں، سادہ باتیں ہیں، یہ دیکھیں اس میں کیا نقطے کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت تو میں دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، ساتھ فرما دیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فال انفسکم، تم دو کچھ خرچ کرو گے میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، تمہارا میرے پاس جو بدلہ ہے جو تم نے کیا ہے میرے پاس محفوظ ہے، انعام بدلہ محفوظ ہے، میں بہت کچھ دوں گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا ما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو خرچ کرو نا وہ اللہ کے رضا جوئی کے لگے۔ ساتھ شرط بھی یہ لگا دی کہ جو تم نے دینا ہے نا لگنا، اس میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے نہیں، اپنی انا کو تسکین کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہو۔ اگر لوگ کوئی بات کرتے ہیں، کسی کو جتلانا نہیں ہے، کسی کو بولی نہیں مرنی ہے، یا کسی کو دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کا میرے پاس بہت بڑا بدلہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کر آسان پیرے میں آسان بات اللہ تعالیٰ، اور یعنی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اٹھتے ہیں صبح، نماز پڑھی، قرآن کو اٹھایا، چوما، گلے سے لگایا، سینے پہ لگایا اور رکھ دیا، بس جی یہ باعث برکت ہے، چلو چومیں، احترام کریں، اچھی بات ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، چومیں، آنکھوں پہ لگائیں، سینے سے لگائیں، لیکن خدا کے لیے اس کو کھول کے تو دیکھیں یہ کہہ کیا رہا ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کیا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، آج میں نے 4 سپارے پڑھ لی، آج میں نے 2 سپارے، ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھیں خدا کے لیے۔ اگر آپ نے 4 سپارے پڑھے ہیں تو ایک رکوع سمجھ کے پڑھ لیں، اس کا ترجمہ ہم کیونکہ ہماری زبان مادری عربی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے، کوئی بھی آپ ترجمے والا قرآن پاک لے کر اس کو کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تشریح پڑھیں۔ یار ہدایت اللہ کے پاس ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں راہ راست پر لے جائے۔ اللہ نے ہدایت کے راستے کھولنے ہیں، میں کس کا پڑھوں، کس کا یاد، کس کا ترجمہ تھا، یا تمہارا جو جی چاہتا ہے اس کو اٹھاؤ پڑھو۔ جب تم شروع کرو گے اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ اب میں نے تیری کلام کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی ہے، میرے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں۔ آپ خود بخود اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طرف لے آئیں گے، جو بہتر ہے اس کی طرف لے آئیں گے۔ شروع تو کرو۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ سمجھنے کے لیے آیا، یہ عمل کرنے کے لیے آیا۔ اور کچھ علماء نے اس پر پابندیاں لا دیا، اتنے جو ہے پتہ نہیں کوئی 14 کہتا ہے، کوئی 16 کہتا ہے علوم ہوں گے، پھر جا کے تم اس کو ترجمہ اور تشریح کرنا خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ یہ ہماری اور آپ کی فیصلے ہیں، اختراع ہماری اور تمہاری ہے۔ جب یہ قرآن اترا تھا تو اس وقت یہ علوم اترے بھی نہیں تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تھا نا، یہ علوم یہ ہمارے بعد کے پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک عام فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوتا انسان، سمجھ، فہم، عقل، شعور تو آتی ہے نا۔ اچھا جس چیز میں آپ کو نہیں سمجھ آتی یا آپ کو اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، یا تو کسی بڑے عالم سے کنسلٹ کریں، وہ آپ کو سمجھا دے گا، یا اس کو رکھ دیں کہ یا اللہ یہ بات جہاں تک میری سمجھ میں آئی میں نے اس کو مان لیا، اب یہ میری سمجھ سے بالا تار ہے، یہ یا اللہ تیری سپرد ہے، جو کچھ مجھے پتا تھا میں نے اس پر عمل کر لیا۔ بس یہ نہیں ہے کہ بس بھی قرآن کو کھول کے اس کا ترجمہ ہی نہ پڑھو، اس کی تشریح نہ پڑھو، جب تک تمہیں اتنا علم نہ ہو۔ اتنا علم خدا کے لیے لوگوں کو، عوام کو قرآن کی طرف آنے دیجئے، اس کو سمجھنے دیجئے، اور پھر اتنا مشکل بھی نہیں۔ ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی انگلش، فرانسیسی، پتہ نہیں کون کون سی زبانوں میں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں، قرآن سمجھ نہیں آتا۔ یہ آپ نہیں سمجھ سکتے جی، آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کی سمجھ سے خدا کے لیے وہ سمجھ جاتے ہیں سب کچھ۔ یہ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ یہ تو آسان ہے، اللہ نے قرآن کو ہمارے سمجھ کے لیے آسان بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے آسان بنایا ہے قرآن کو، اس کو سمجھو، سوچو، خدا کے لیے اس کی طرف آؤ۔ ہر بندہ اس کے ترجمہ تشریح پڑھنے کی کوشش کرے اور اللہ سے مانگتا رہے ساتھ ساتھ، اے اللہ میں شروع کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں، مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جو اصلاح کا راستہ ہے مجھے اس طرف لے آ۔ باقی کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی قیامت تک، کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کے۔ انبیاء پاک ہیں گناہوں سے، ہوتی رہیں گی، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے اللہ سے مانگتے بھی رہیں گے اور اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی میں مانگتے رہیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر کرتے رہیں گے، اچھائیوں کی طرف اللہ ہماری رہنمائی فرما دیں گے، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ دین کا جو علم ہے وہ حاصل ہو جائے گا ہمیں۔ تو میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیے، آگے فارورڈ کیجیے،
اور میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔